بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قیدیوں کو عراق میں منتقل ہو جانے کے بعد محمد مہدی نے اپنے بھائی ابراہیم کو عراق اور خراسان کی طرف روانہ کیا کہ تم وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دو اور عباسیوں کی مخالفت پر آمادہ کرو اور علویوں کے حق میں انہیں کرنے کی کوشش کرو۔ خود محمد مہدی حجاز میں رہے۔ منصور کو اس بات کا یقین تھا کہ محمد مہدی حجاز میں موجود ہے۔ اس نے اس کو دھوکہ دینے اور اس کا پتہ لگانے کی غرض سے جو تدابیر اختیار کی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ مسلسل مختلف شہروں کے لوگوں کی طرف سے محمد مہدی کے نام خطوط لکھوا کر مکہ اور مدینہ کے ایسے لوگوں کے پاس بھجواتا رہتا تھا جس کی نسبت اس کو شبہ تھا کہ یہ محمد مہدی کے ہمدرد اور اس کے حال سے باخبر ہیں۔ ان خطوط میں لوگوں کی طرف سے اظہار عقیدت اور منصور کی برائیاں درج ہوتی تھی اور خروج کے لیے ترغیب دی جاتی تھی۔ اس سے منصور کا مدعا یہ تھا کہ اس طرح ممکن ہے کہ محمد مہدی تک کوئی جاسوس پہنچے اور وہ گرفتار ہو سکے۔ یہ مدعا تو حاصل نہ ہو سکا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ محمد مہدی کو ایسے خطوط کی اطلاع اپنے دوستوں کے ذریعے پہنچتی رہی اور انہیں اپنے بے خواہوں اور فدائیوں کا اندازہ کرنے میں کسی قدر غلط فہمی ہو گئی، یعنی انہوں نے اپنی جماعت کا اندازہ حقیقت سے زیادہ کر لیا۔ ادھر ان کے بھائی ابراہیم نے بصرہ، کرمان، اصفہان، خراسان، موصل اور شام وغیرہ کا سفر کر کے جا بجا اپنے دائی، نقیب اور ہمدرد پیدا کیے اور منصور کی دارالخلافہ میں بھی اپنے ہمدرد بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ کچھ عرصہ محمد مہدی اور ان کے بھائی سخت ترین کوشش اور تلاش کے باوجود اس کے ہاتھ نہ آئے۔ آخر 142 ہجری میں ابو اون جو اس وقت خراسان کا حاکم تھا، اس نے منصور کے پاس ایک تحریر بھیجی کہ خراسان میں مخفی سازش بڑی تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے اور تمام اہل خراسان محمد مہدی کے خروج کا انتظار کر رہے ہیں۔ منصور نے اس تحریر کو پڑھتے ہی محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثمان کو قید خانے سے بلا کر جلاد کے سپرد کر دیا اور ان کا سر اتروا کر خراسان بھیج دیا۔ اس سر کے ساتھ چند ایسے آدمی بھی بھیجے گئے جنہوں نے جا کر قسم کھا کر شہادت دی کہ یہ سر محمد بن عبداللہ کا ہے اور ان کی دادی کا نام فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح اہل خراسان کو دھوکہ دیا گیا کہ محمد مہدی قتل ہو گئے ہیں اور یہ انہی کا سر ہے۔ پھر منصور نے ابراہیم بن حسن کو زندہ ایک ستون میں چنوا دیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن حسن بن علی اور عباس بن حسن بن علی کو قتل کیا گیا۔ پھر ابراہیم بن حسن بن علی وغیرہ کو سخت اذیت کے ساتھ قتل کیا گیا۔ منصور کی یہ سنگ دلی اور شقاوت قلبی نہایت حیرت انگیز ہے۔ بنو امیہ کی علویوں سے کوئی قریبی رشتہ داری نہ تھی، لیکن عباسیوں اور علویوں کا تو بہت ہی قریبی رشتہ تھا۔ علویوں نے بنو امیہ کی سخت مخالفت کی تھی اور بارہا بنو امیہ کے خلاف تیر و تلوار کا استعمال کر چکے تھے، لیکن بنو عباس کے خلاف ابھی تک انہوں نے کوئی جنگی مظاہرہ بھی نہیں کیا تھا۔ ان باتوں سے یہ راز بھی کھلتا ہے کہ بنو امیہ نے کسی علوی کو اس طرح محض شبہ میں گرفتار کر کے قتل نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے ہاتھ سے وہی علوی قتل ہوئے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ مگر منصور نے بالکل بے گناہ علویوں کے کتنے ہی افراد کسادت قلبی اور بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے۔ منصور کا یہ قتل جرم اور گناہ کے اعتبار سے بعض مورخین کے نزدیک یزید بن معاویہ کے قتل حسین سے بھی بڑھ چڑھ کر نظر آتا ہے۔ شاید اسی کا نام دنیا ہے۔ اس کی ہوس میں انسان اندھا ہو کر ہر ایک ناشدنی کام کر گزرتا ہے۔ محمد بن اشد اور اقلیمہ دونوں میاں بیوی ایک روز بغداد شہر میں داخل ہوئے۔ ایک حویلی کے سامنے آ کر محمد بن اشد اپنے گھوڑے سے اترا۔ اتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتے ہوئے اقلیمہ بھی ہچکچاتے ہوئے اتر گئی تھی۔ پھر حویلی کے دروازے پر محمد بن اشد نے دستک دی تھی۔ اس موقع پر اقلیمہ نے بڑے پیار سے محمد اشد کی طرف دیکھا، پھر انتہائی میٹھی اور شیریں آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا حویلی کے اندر پہلے سے کوئی رہائش رکھتے ہیں جو آپ نے دستک دے کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا ہے؟ اس پر محمد بن اشعث مسکرایا اور کہنے لگا، اقلیمہ، میری اور تمہاری یہ حویلی ویران اور بیکار تو نہیں پڑی، اس میں پہلے سے لوگ رہائش رکھتے ہیں جن کے اندر ہمیں بھی رہنا ہے۔ دیکھو، میں نے سالم بن تمازر کے ہاں ہی تمہیں کہہ دیا تھا کہ میں اتنی بڑی حویلی میں تمہیں اکیلا نہیں رکھوں گا۔ میں نے حویلی کے دروازے پر دستک دے دی ہے اور ساتھ ہی تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ حویلی میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں پہلے سے میرے اور تمہارے آنے کی اطلاع کر دی گئی ہے۔ اقلیمہ چونکی اور پوچھنے لگی، ہمارے آنے کی اطلاع پہلے سے کس نے کر دی ہے؟ اس پر محمد بن اشد کہنے لگا، پچھلی منزل میں تم جانتی ہو میرے ساتھیوں میں سے روح بن خاتم غائب ہو گیا تھا۔
اور وہ تمہارے آگے آگے بغداد کی طرف آ گیا تھا۔ میں نے اسے اپنی اور تمہاری آمد کی اطلاع دینے کے لیے بھجوایا تھا۔ اب میں نے حویلی کے دروازے پر دستک دی ہے، دیکھو دستک کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جو ہی محمد بن اشد رکا، تب حویلی کا دروازہ کھلا۔ جو ہی دروازہ کھلا، اقلیمہ دنگ رہ گئی۔ دروازہ کھولنے والا اقلیمہ کا ماموں حارث بن لبید تھا۔ اس کے پیچھے حارث بن لبید کی بیوی نابغہ بنت علقمہ، ان کی بیٹی خنسہ بنت حارث اور بیٹا بشار بن حارث کھڑے تھے، اور ان کے ساتھی خازم بن خزیمہ، اس کی بیوی ربیب بنت اسود، اس کا بیٹا مجید بن خازم کھڑے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال اقلیمہ کے لیے بڑی عجیب و غریب تھی۔ ایک پیار بھری نگاہ اس نے محمد بن اشد پر ڈالی، پھر اپنے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر بھاگی۔ پہلے اپنے ماموں حارث بن لبید سے بغلگیر ہو کر ملی، اس کے بعد وہ نابغہ بنت علقمہ، خنسہ بنت حارث، بشار بن حارث سے گلے مل رہی تھی۔ جب حارث بن لبید نے خازم بن خزیمہ اور اس کی بیوی اور بیٹے کا تعارف کرایا، تب وہ بڑے پرجوش انداز میں ان سے بھی مل رہی تھی۔ اتنی دیر تک بشار بن حارث اور مجیر بن خازم دونوں حرکت میں آئے، اور دونوں گھوڑوں کو پکڑ کر وہ استبل کی طرف لے گئے۔ سب دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر تک بشار بن حارث اور مجیر بن خازم نے گھوڑوں کے ساتھ سارا بندھا ہوا سامان بھی دیوان خانے میں اس جگہ لا رکھا جہاں محمد بن اشد اور اقلیمہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اقلیمہ دیوان خانے میں محمد بن اشد کے ساتھ بیٹھنے کے بعد کچھ دیر تک اپنی خوشیوں پر قابو پاتی رہی، پھر اپنے ماموں حارث بن لبید کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ماموں آپ کب اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں آئے؟ آپ کو یہاں دیکھ کر تو میری خوشی، میرے سکون اور میری طمانینت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ جواب میں بڑی رازداری سے حارث بن لبید کہنے لگا، بیٹی سب سے پہلے تو مجھے ارم کے مرنے کا بے حد دکھ اور صدمہ ہے۔ وہ میری بڑی پیاری بیٹی تھی، زندگی بھر اس کے دکھ اور المیہ کو فراموش نہیں کر سکوں گا۔ میری بچی، اس کے بعد تم نے سب سے اچھا کام یہ کیا کہ تم نے محمد بن اشد سے شادی کر لی۔ میری بچی، اس سے بہتر تمہیں زندگی کا کوئی ساتھی مل ہی نہیں سکتا۔ اب چونکہ تم نے ہمارے یہاں آنے سے متعلق پوچھا ہے تو سن بچی، محمد بن اشد اپنی ماں اور بہن کے قاتلوں سے نمٹنے کے لیے نکلا تھا۔ جب یہ اپنی ماں اور بہن کے قاتلوں سے نمٹ چکا، تب بغداد آیا، یہاں اس حویلی کا اہتمام کیا، اس کے بعد یہ ہمیں لینے کے لیے گیا۔ بچی، جب محمد بن اشد ہمیں لینے وہاں گیا تو ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس لیے کہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے تمہاری طرح ہم بھی محفوظ ہو سکتے تھے۔ چنانچہ محمد بن اشد کے کہنے پر ہم نے اپنا وہ مکان بیچ دیا اور یہاں آ گئے۔ میری بیٹی، اب تو بھی ہمارے پاس آ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی تکمیل ہو گئی ہے۔ کاش میری بیٹی ارم بھی یہاں ہوتی تو میں یہاں بغداد میں اس کی شادی کا بھی اہتمام کرتا اور وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ خوشکن زندگی بسر کرتی۔ بہرحال اقلیمہ میری بچی، اب تیرے دکھ اور تیرے المیوں کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ میری بچی، اب تو اس حویلی میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی کی ابتدا کرے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد حارث بن لبید رکا، پھر خازم بن خزیمہ، اس کی بیوی ربیب بنت اسود اور بیٹے مجیر بن خازم کی طرف دیکھتے ہوئے اقلیمہ کہنے لگی، میرے شوہر اکثر و بیشتر آپ تینوں کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ میری یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اب مجھے آپ لوگوں کے ساتھ رہنا نصیب ہو رہا ہے۔ کاش میرے شوہر کی ماں اور بہن بھی زندہ ہوتی تو میں یہاں قیام کے دوران ان کی خدمت کرتی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اقلیمہ روحانسی سی ہو گئی تھی، خود پر قابو پانے کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اس موقع پر محمد بن اشد اس کے قریب ہوا، پیارے انداز میں اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور کہنے لگا، اقلیمہ، ماضی کے دکھوں، غموں اور المیوں کو اب فراموش کر دو۔ اب یہاں اس حویلی میں تم نے نئے سرے سے خوشکن زندگی کی ابتدا کرنی ہے۔ ہونٹ کاٹتی ہوئی اقلیمہ نے خوشکن انداز میں بڑی ممنونیت کے ساتھ محمد بن اشد کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے بعد اقلیمہ کی ممانی نابغہ بنت علقمہ بولی اور اقلیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی، تم دونوں میاں بیوی کی آمد سے پہلے ہم نے کھانا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تم دونوں میاں بیوی اٹھو، ہاتھ منہ دھوؤ، اس کے بعد کھانا کھا کر آرام کرو، اس لیے کہ تم لمبا سفر طے کر کے آئے ہو۔ جواب میں اقلیمہ اور محمد بن اشد نے سوالیہ سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ محمد بن اشد کے ساتھ اقلیمہ طہارت خانے کی طرف گئی، دونوں نے اپنے ہاتھ منہ دھوئے۔ اتنی دیر تک خنسہ بنت حارث، نابغہ بنت علقمہ اور ربیب بنت اسود نے مل کر کھانا لگا دیا تھا، پھر سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ جب منصور نے عبداللہ بن حسن اور دوسرے علوی افراد کو قتل کرا دیا
تو محمد مہدی نے اس خبر کو سن کر زیادہ انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کو یہ بھی یقین تھا کہ لوگ اس کا ساتھ دینے اور منصور کی خلافت کا خلا کرنے کے لیے ہر جگہ تیار ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے مدینہ کے دوستوں سے خروج کا مشورہ کیا۔ اتفاقاً مدینہ کے عامل رباح کو اپنے مخبروں کے ذریعے اس کے اطلاع ہو گئی کہ آج محمد مہدی خروج کرنے والے ہیں۔ جعفر بن محمد بن حسین اور حسین بن علی بن حسین اور چند دوسروں کو بلا کر کہا، اگر محمد مہدی نے خروج کیا تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی اور معلوم ہوا کہ محمد مہدی نے خروج کیا ہے۔ ابتدا میں اس کے ساتھ صرف 150 آدمی تھے۔ اس نے سب سے پہلے زندان کا رخ کیا۔ وہاں سے محمد بن خالد بن عبداللہ قصری اور اس کے بھتیجے ابن یزید بن خالد اور ان لوگوں کو جو وہاں قید تھے آزاد کیا۔ پھر دارالامارہ کی طرف گیا اور رباح اور اس کے بھائی عباس ابن مسلم بن عقبہ کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس کے بعد مسجد کی طرف یہ سارا مجمع گیا، خطبہ دیا گیا جس میں منصور کی بری عادات اور افعال مجرمانہ کا ذکر کر کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ برتاؤ کا وعدہ کیا اور ان سے امداد کی درخواست کی گئی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے عہد قضا پر عثمان بن محمد بن خالد بن ظہیر کو، اسلحہ خانہ پر عبدالعزیز بن مطلب بن عبداللہ مخزومی کو، انتظامی امور پر عثمان بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب کو مقرر کیا۔ اس طرح کچھ اور شخصیتوں نے بھی اس کی بیعت کر لی۔ محمد مہدی کے خروج اور حاکم مدینہ رباح کے قید ہونے کے 9 دن بعد یہ خبر منصور کے پاس پہنچی اور یہ خبر سن کر منصور بڑا پریشان ہوا۔ چنانچہ وہ کوفہ پہنچا اور کوفہ سے ایک خط بطور امان نامہ محمد مہدی کے نام لکھ کر روانہ کیا۔ اس خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا: میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد و میثاق اور ذمہ ہے کہ تم کو اور تمہارے اہل خاندان کو اور تمہارے متبعین کو جان و مال و اسباب کی امان دیتا ہوں۔ نیز اب تک جو تم نے خون ریزی کی ہے یا کسی کا مال لے لیا ہے اس سے بھی درگزر کرتا ہوں اور تم کو 1,00,000 درہم اور دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو تمہاری اور کوئی حاجت ہوگی وہ بھی پوری کر دی جائے گی۔ جس شہر کو تم پسند کرو گے مقیم کیے جاؤ گے۔ جو لوگ تمہارے شریک ہیں ان کو امن دینے کے بعد ان سے بھی مواخذہ نہ کیا جائے گا، اور اگر تم ان باتوں سے متعلق اپنا اطمینان کرنا چاہو تو اپنے معتمد کو میرے پاس بھیج کر مجھ سے عہد نامہ لکھوا لو اور ہر طرح سے مطمئن ہو جاؤ۔ یہ خط جب محمد مہدی کے پاس پہنچا تو اس نے منصور عباسی کے اس خط کے جواب میں لکھا: ہم تمہارے لیے ویسا ہی امان نامہ پیش کرتے ہیں جیسا کہ تم نے ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت ہمارا حق ہے اور تم ہمارے ہی سبب اس کے مدعی ہو اور ہمارے ہی گروہ والے بن کر حکومت حاصل کرنے کو نکلے اور اسی لیے کامیاب ہوئے۔ دیکھو، بنی ہاشم میں کوئی شخص بھی قرابت اور سابقیت و فضیلت میں ہمارا ہمسر نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہم فاطمہ بنت عمرو کی اولاد سے ہیں اور اسلام میں فاطمہ بنت رسول اللہ کی اولاد سے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ہم کو تم پر برتر اور بہتر بنایا ہے۔ ہمارے لیے علی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ازواج مطہرات میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ نے قبلہ کی طرف نماز پڑھی۔ لڑکیوں میں فاطمہ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت ہے۔ میرا باپ بنی ہاشم کے مشاہیر میں سے ہیں۔ مجھ میں کسی عجمی کی آمیزش نہیں، نہ مجھ میں کسی لونڈی یا باندی کا اثر ہے۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر تم میری اطاعت کر لو گے تو میں تم کو تمہاری جان و مال کی امان دیتا ہوں اور ہر ایک بات سے جس کے تم مرتکب ہو چکے ہو درگزر کرتا ہوں، مگر کسی حدود اللہ سے یا کسی مسلمانوں کے حق یا معاہدہ کا میں ذمہ دار نہ ہوں گا، کیونکہ اس معاملے میں جیسا تم جانتے ہو مجبور ہوں۔ یقیناً میں تم سے زیادہ مستحق خلافت اور عہد کا پورا کرنے والا ہوں۔ تم نے مجھ سے پہلے بھی چند لوگوں کو امان اور قول دیا تھا، بس تم مجھے کون سی امان دیتے ہو؟ مورخین لکھتے ہیں محمد مہدی کا یہ خط جب منصور کے پاس پہنچا تو خط پڑھ کر اس نے بہت پیچ و تاب کھایا اور محمد مہدی کے نام اس نے ایک خط لکھا۔ اس خط کا مضمون مورخین نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: میں نے تمہارا خط پڑھا، تمہارے فخر کا دار و مدار عورتوں کی قرابت پر ہے جس سے جاہل بازاری لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو چچاؤں، پاپوں اور ولیوں کی طرح نہیں بنایا۔ اللہ نے چچا کو باپ کا قائم مقام بنایا ہے اور اپنی کتاب میں اس کو قریب ترین مقام پر مقدم کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی قرابت کا پاس و لحاظ کرنا ہوتا تو آمنہ مادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے والوں کی سردار ہوتی،
خداوند تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق جس کو چاہا برگزیدہ کیا، اور تم نے جو فاطمہ ام ابو طالب کا ذکر کیا ہے تو خدا نے اس کے کسی لڑکے یا لڑکی کو اسلام نصیب نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ مردوں میں سے کسی کو بوجہ قرابت برگزیدہ کرتا تو عبد الملک بن مطلب بے شک ہر طرح سے بہتر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے جس کو چاہا اختیار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو اس وقت آپ کے 4 چچا موجود تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا اور دین حق کی طرف بلایا۔ ان چاروں میں سے 2 نے دین کو قبول کر لیا، جن میں سے ایک ہمارے جد امجد عباس تھے، 2 نے دین حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان میں سے ایک تمہارا جد امجد ابو طالب تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دونوں کا سلسلہ ولایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان دونوں میں کوئی عزیز داری میراث قائم نہ کی۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاولین و آخرین ہیں، ان کو ہاشم و عبد المطلب میں سے ایک پدری تعلق ہے۔ تمہارا یہ خیال ہے کہ تم بہترین بنو ہاشم اور تمہارے ماں باپ ان میں زیادہ مشہور ہیں، اور تم میں اجمیوں کا خون اور لونڈی کا لگاؤ نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم نے کل بنو ہاشم سے اپنے آپ کو زیادہ مخزر بنایا ہے، ذرا غور تو کرو، تم پر تف ہے۔ خدا تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ تم نے حد سے تجاوز کیا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر بنایا جو تم سے ذات و صفات میں بہتر ہے، یعنی ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص تمہارے باپ کی اولاد میں کوئی بہتر و افضل سوائے کینزک ذاتوں کے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تم میں سے علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے افضل کوئی شخص پیدا نہیں ہوا، اور وہ کینزک کے لڑکے بلا شبہ حسن بن حسن سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد تم میں کوئی شخص محمد بن علی کی مانند پیدا نہیں ہوا، ان کی دادی کینزک تھی، وہ تمہارے باپ سے بہتر ہیں۔ ان کے لڑکے جعفر تم سے بہتر، اور ان کی دادی کینزک تھی۔ تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ مردوں میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے۔ ہاں تم ان کی لڑکی کے لڑکے ہو، بے شک یہ قرابتیں قریب ہیں، مگر ان کو میراث نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں یہ ولایت کی وارث ہو سکتی ہیں، اور نہ اس کو امامت جائز ہے۔ قرابت کے ذریعے تم کس طرح وارث ہو سکتے ہو؟ تمہارے باپ نے ہر طرح اس کی خواہش کی تھی، فاطمہ کو دن میں نکالا، ان کی بیماری کو چھپایا اور رات کے وقت ان کو دفن کیا، مگر لوگوں نے سوائے شیخان کے کسی کو منظور نہ کیا۔ تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ نانا، ماموں اور خالہ مورث نہیں ہوتے۔ پھر تم نے علی اور ان کے سابق بالاسلام ہونے کی وجہ سے دعویٰ کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت دوسرے کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، بعد ازاں لوگ ایک کے بعد دوسرے کو امام بناتے گئے اور ان کو منتخب کیا، حالانکہ یہ بھی ان 6 شخصیتوں میں سے تھے، لیکن سب نے ہی ان کو اس امر کے قابل نہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور اس معاملے میں ان کو حقدار نہ سمجھا۔ عبد الرحمن نے تو ان پر عثمان کو مقدم کر دیا، اور وہ معاملہ فہم بھی تھے۔ طلحہ اور زبیر ان سے لڑے، سعد نے ان کی بیعت سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں معاویہ کی بیعت کے بعد اس کے تمہارے باپ نے پھر خلافت کی تمنا کی اور لڑے، ان سے ان کے ساتھی جدا ہو گئے، اور حاکم مقرر کرنے سے پہلے ان کے ہوا خواہ ان کے مستحق ہونے کی بابت مشکوک ہو گئے۔ پھر انہوں نے رضامندی سے 2 شخصوں کو حاکم مقرر کیا، ان دونوں نے ان کی معزولی پر اتفاق کر لیا۔ پھر حسن خلیفہ ہوئے، انہوں نے خلافت کو معاویہ کو درہموں کے عوض فروخت کر ڈالا اور اپنے ہوا خواہوں کو معاویہ کے سپرد کر دیا اور حکومت نااہل کو سونپ دیا۔ بس اگر اس میں تمہارا کوئی حق بھی تھا تو تم اس کو فروخت کر چکے ہو اور قیمت وصول کر لی ہے۔ اس کے بعد تمہارے چچا حسین نے ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد پر خروج کیا، لوگوں نے تمہارے چچا کے خلاف اس کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے تمہارے چچا کو قتل کیا اور ان کا سر کاٹ کر اس کے پاس لے گئے۔ پھر تم لوگوں نے بنو امیہ پر خروج کیا، انہوں نے تم کو قتل کیا، خرما کی ڈالیوں پر سولی دی، آگ پر جلایا، شہر بدر کر دیا۔ یحییٰ بن زید کو خراسان میں قتل کیا، تمہارے مردوں کو قتل کیا، لڑکوں اور عورتوں کو قید کر لیا اور بغیر پردہ کے اونٹوں پر سوار کر کے تجارتی لونڈیوں کی طرح شام بھیج دیا، یہاں تک کہ ہم نے ان پر خروج کیا اور ہم نے تمہارا معاوضہ طلب کیا، چنانچہ تمہارے خونوں کا بدلہ ہم نے لیا اور ہم نے تم کو ان کی زمین و جائیداد کا مالک بنایا۔ ہم نے تمہارے بزرگوں کے فضیلت دی اور معزز بنایا۔ کیا تم ان کے ذریعے ہم کو ملزم بنانا چاہتے ہو؟ شاید تم کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ تمہارے باپ کا حمزہ، عباس، جعفر پر مقدم ہونے کی وجہ سے ہم ذکر کیا کرتے تھے، حالانکہ جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ بات نہیں ہے۔
یہ لوگ تو دنیا سے ایسے صاف گئے کہ سب لوگ ان کے مطیع تھے اور ان کے افضل ہونے کے قائل تھے، مگر تمہارا باپ جدال و قتال میں مبتلا کیا گیا۔ بنو امیہ ان پر اس طرح لعنت کرتے تھے جیسے کفار پر نماز فرائض میں ادا کی جاتی ہے۔ بس ہم نے جھگڑا کیا، ان کے فضائل بیان کیے، بنو امیہ پر سختی کی اور ان کو سزا دی۔ تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کی بزرگی جاہلیت میں حجاج کو پانی پلانے کی وجہ سے تھی، اور یہ بات تمام بھائیوں میں صرف عباس ہی کو حاصل تھی۔ تمہارے باپ نے اس کے متعلق ہم سے جھگڑا کیا، فاروق اعظم نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، بس اس کے مالک جاہلیت اور اسلام میں ہم ہی رہے۔ اس کے علاوہ جن دنوں مدینہ میں قحط پڑا تھا، فاروق اعظم نے اپنے رب سے معافی مانگنے میں ہمارے ہی باپ کے ذریعے توسل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے می برسایا تھا، حالانکہ تمہارے باپ اس وقت موجود تھے، ان کا توسل نہیں کیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو بنی عبد المطلب میں کوئی شخص سوائے عباس کے باقی نہ تھا، بس وراثت چچا کی طرف منتقل ہو گئی۔ پھر بنی ہاشم میں سے کئی شخصوں نے خلافت کی خواہش کی، مگر سوائے عباس کی اولاد کے کوئی کامیاب نہ ہوا۔ شکایت تو ان کی تھی ہی، نبی کی وراثت بھی ان کی طرف منتقل ہو گئی اور خلافت ان کی اولاد میں آ گئی۔ غرض دنیا و آخرت اور جاہلیت و اسلام کا کوئی شرف باقی نہ رہا جس کے وارث و مورث عباس نہ ہو۔ جب اسلام چھایا ہوا ہے تو عباس اس وقت ابو طالب اور ان کی اولاد کے کفیل تھے، اور قحط کی حالت بھی ان کی دستگیری کرتے تھے۔ اگر بدر میں عباس کو باکرا نہ نکالا جاتا تو طالب و عقیل بھوکے مر جاتے اور عتبہ و شیبہ کے برتن چاٹتے رہتے، لیکن عباس ان کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں نے ہی تمہاری آبرو رکھی، غلامی سے بچایا، کھانے کپڑے کی کفالت کرتے رہے، پھر جنگ بدر میں عقیل کو فدیہ دے کر چھڑایا۔ بس تم ہمارے سامنے کیا تفاخر جتاتے ہو؟ ہم نے تمہارے عیال کی کفر میں بھی خبر گیری کی، تمہارا فدیہ دیا، تمہارے بزرگوں کی ناموس کو بچایا، اور ہم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوئے۔ تمہارا بدلہ بھی ہم نے لیا، اور جس چیز سے تم عاجز ہو گئے تھے اور حاصل نہ کر سکے، ان کو ہم نے حاصل کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تفاخر نسبی کے معاملے میں بے شک محمد مہدی کی طرف سے ابتدا ہوئی تھی، اور منصور نے جو کچھ لکھا جواباً لکھا تھا، مگر منصور اس جواب میں حد سے بڑھ گیا۔ محمد مہدی نے حضرت عباس کی نسبت کچھ نہیں لکھا تھا۔ منصور نے بلا وجہ حضرت علی کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے۔ منصور نے یہ بھی سخت بہتان باندھا کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ زہرا کو خلافت حاصل کرنے کے لیے دن کے وقت باہر نکالا۔ حضرت امام حسن کی شان میں بھی منصور نے بڑی بدتمیزی اور گستاخی کی۔ انہوں نے خلافت کو فروخت نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے دو گروہوں میں جو آپس میں لڑتے تھے، اتفاق و صلح کو قائم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی کو پورا کیا تھا۔ حضرت عباس نے ضرور حضرت ابو طالب کی امداد کی تھی اور عقیل کو اپنے پاس رکھ کر پرورش کرتے رہے تھے، لیکن ایسی باتوں کا زبان پر لانا اور تانے دینا شرفاء کا کام نہیں، بلکہ اس قسم کے احسانات کو زبان پر لانا کمینہ پن کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ منصور نے ان باتوں کو زبان پر لا کر اپنی کمتری کا اظہار کیا تھا۔